السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ اما بعد، جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بیان کر رہا ہوں، تو آج کا میرا ٹاپک ہے کاوش تبلیغ کی شروعات۔ یہ تو معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں عرب کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصطلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے لوگوں کو حق کی طرف بلایا، جن کے چہروں پر آپ کے بہلائی کا ساتھ دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں اور آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ اسلامی تاریخ میں سابقین و اولین کے وصف سے مشہور ہے۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شرجیل کلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم ہو پسندیدہ خصائل کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مربت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی رحمت سے دین اسلام میں داخل ہو گئے رضوان اللہ اجمعین۔ یہی بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ شروع میں یہ لوگ اسلام لائے، انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ان کے بعد امین امت حضرت عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی القم، عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور خباب بن ارد، عبداللہ بن مسعود اور کئی دوسرے مسلمان رضوان اللہ اجمعین اسلام میں آ گئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاہوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین و اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا ہی بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئیں، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ لوگ چھپ چھپا کر اسلام قبول کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا، ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا۔ ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پر سکون اور رقت امیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل اللہ کے ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتداءً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین واقع معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیہ کے طریق سے موصلاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداً جب وحی آئی تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوحیت اور حقوق الوحیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلت، قس بن سعیدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں، ان کی بتوں کی حقیقت باشگاف کریں۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں کھلی تبلیغ کے متعلق بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔